یہ خوبصورت عورت نے نوجوان کا قمیض کیوں پھاڑا اور وہ عورت نوجوان سے بدکاری کیوں کرنا چاہتی تھی؟ ایک نوجوان سبزی دینے کے لیے کسی گھر میں آیا اور اس نے گھر کا ڈور بیل بجایا۔ ڈور بیل کی آواز کو سن کر ایک عورت گھر سے باہر آئی۔ نوجوان نے منگائی ہوئی سبزی اس کے حوالے کی اور سبزی دیکھ کر جب وہ نوجوان واپس پلٹنے لگا تو عورت نے اسے آواز دی اور اپنے پاس اور کہنے لگی، ہمارے بیڈ روم کی لائٹ خراب ہو گئی ہے، کچھ دکھائی نہیں دے رہی ہے، کیا آپ اسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے، چلو میں اسے دیکھ لیتی ہوں۔ عورت نے اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر کے اندر آئی۔ عورت نے نوجوان سے کہا، اسے کمرے میں ٹھہر، میں سبزی رکھ کر واپس آؤں۔ نوجوان نے کمرے کے اندر جا کر بیٹھا جاتا ہے سبزی کچن میں رکھ کر گھر کے سارے کھڑکی دروازے بند کرنے لگے۔ اس کا ارادہ نیک نہیں لگ رہا تھا۔ اس کمرے میں واپس آئی جہاں وہ سبزی والا نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے میں جا کر اس عورت نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ نوجوان نے اس عورت سے پوچھا، اس کمرے کی لائٹ خراب ہے یا کسی اور کمرے کی؟ عورت نے برے ارادے سے اس کے قریب آئی اور کہنے لگی، تو کوئی بھی خراب نہیں، بس میری نیت خراب ہے اور میرا دل آپ پر آ گیا، اور برے ارادے کے ساتھ وہ نوجوان کو چھونے لگی۔ نوجوان کہنے لگا، دیکھیے میں اس طرح کا انسان نہیں ہوں، آپ کی مہربانی ہوگی، آپ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ عورت نے کہا، آج میرے شوہر گھر پر نہیں، وہ دیر رات تک لوٹے گا، اس لیے تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اور اب تم میری مرضی کے بغیر یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی۔ نوجوان اس عورت سے بچتے ہوئے بھاگنے کی کوشش کرتا۔ عورت نے اسے پکڑ لیا، وہ کھینچ کر اسے صوفے پر بٹھا دیتی ہے۔ عورت کے سر پر مننی شیطان سوار تھا۔ عورت آج یہ موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ عورت نے کئی مرتبہ نوجوان پر قابو پانے کی کوشش کی، لیکن نوجوان اپنے آپ کو عورت سے بچاتا رہا۔ عورت ہر صورت میں نوجوان کے ساتھ برائی کرنا چاہتی تھی، لیکن وہ نوجوان اپنے آپ کو اس برے کام سے بچنا چاہتا تھا۔ نوجوان نے عورت سے جیسے بچتے ہوئے دروازے کے قریب پہنچ گیا، لاک کھول کو دروازے سے باہر نکل گیا اور اتنے نوجوان کے پیچھے تیز سے دوڑ لگی۔ ابھی نوجوان گھر کے باہر کا دروازہ کھول ہی رہا تھا کہ عورت اس تک پہنچ گئی اور نوجوان کی قمیض پیچھے سے پکڑ لیا اور اسے پکڑ کر اپنے طرف کھینچنے کی کوشش کی، یہاں تک اس نوجوان کی قمیض پھٹ گئی اور اسی وقت اس عورت کا شوہر گھر میں آ گیا۔ یہ دیکھ کر وہ پوچھنے لگا، یہ سب کیا چل رہا ہے میرے گھر میں، اور تم کون ہو؟ میرے گھر میں تم کیا کر رہے ہو؟ جب عورت نے اپنے شوہر کو غصے میں دیکھا اور اس نے ذرا وقتار رونے شروع کر دیا اور روتے روتے کہنے لگے، میں نے سبزی منگوائی تھی، دکاندار نے اس شخص کے ہاتھ میں سبزی بھیجی تھی، اس نے مجھے گھر میں اکیلا دیکھ کر میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے باہر کی طرف دوڑی، یہ اللہ کا احسان ہے کہ آپ آگے، ورنہ پتہ نہیں میری ساتھ کیا کرتا۔ اپنے بیوی کے ان باتوں کو سننے کے بعد اس کے شوہر نے غصے سے نوجوان کا گریبان پکڑ لیا اور کہنے لگا، تمہاری اتنی ہمت کہ تم میرے گھر میں آ کر میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالو، جواب دو کہ واقعی میری بیوی سچ کہہ رہی ہیں، کیا تم نے میری بیوی کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی؟ نوجوان سبزی والے کہنے لگا، نہیں، آپ کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے، میں نے آپ کی بیوی پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالا، میں تو بس سبزی دینے کے لیے آیا تھا، اور آپ کی یہ بیوی مجھے لغت بنانے کی بہانے گھر کے اندر لے گئی اور لے جا کر گھر کے اندر دروازے بند کر کے اس نے میری عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی۔ اس عورت کا شوہر کہنے لگا کہ تم نے مجھے یہ بیوقوف سمجھ رکھا ہے، تم کیا کہہ رہے ہو کہ میری بیوی نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا؟ یہ بات میری گلے کے نیچے اتر نہیں سکتی۔ نوجوان کہنے لگا کہ آپ چاہے تو اللہ کا واسطہ لیکن میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ مانے یا نہ مانے۔ وہ شخص سوچنے لگا، آخر ان دونوں میں سچ کون بول رہا ہے، میری بیوی یا یہ نوجوان؟ کچھ دیر سوچنے کے بعد وہ شخص کہنے لگا، ہمارے علاقے میں ایک بزرگ رہتا ہے، تم دونوں میرے ساتھ ان کے پاس چلو، وہی بتائے گا تم دونوں میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ اب وہ شخص اپنے بیوی اور اس نوجوان کو ساتھ لے کر بزرگ کے پاس پہنچتا ہے۔ اس شخص نے اللہ والے بزرگ کو سارے واقعات سنائے۔ کسی طرح سے جب گھر میں پہنچا تو گھر میں اس طرح ماحول
تھا، اب وہ یہ فیصلہ کرے ان دونوں میں بھلا سچ کون ہے اور جھوٹ کون ہے۔ بزرگ نے کہا، اگر لڑکے کا قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ